ایسے لوگ جو دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جماتے، دوسروں کے مالوں پر ناحق اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ جائیداد ہماری ہے، یہ دولت ہماری ہے، اور پھر اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے مالدار ہونے کی وجہ سے وہ غریب لوگ جو بیچارہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے اپنے سر کو اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، ان کے مال و دولت پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ اور یہ اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں جن علاقوں میں وڈیرانہ نظام ہوتا ہے۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اب غریب بیچارے اس کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جماتے، فرمایا کہ من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوع مقعدہ من النار، کوئی بھی شخص ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، فرمایا تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، اس کا ہم سے تعلق نہیں، ہماری بتائی ہوئی ہدایت کے طریقے پر نہیں، وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، آگ میں بنا لے۔ یہ گناہ کبیرہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور اس کو اپنی طاقت کے نشے میں فخر سمجھا جاتا ہے۔ کر کے دکھایا نا آپ کے بھائی نے قبضہ، کسی نے کچھ کیا؟ یہاں بیچارہ غریب اگر آپ کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں جیت گئے۔ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، بتا کے نہیں آتا۔ اور پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مظلوم کی دعا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، ایسا شخص جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتی ہے، اس کے دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا گیا۔ ہاں ذرا دیر ہوتی ہے، اور یہ دیر یہ اس ظالم کو مہلت دی جاتی ہے کہ اپنے ظلم سے باز آ جا، اس کو مہلت دی جاتی ہے، اس کو ڈیل دی جاتی ہے۔ جب وہ نہیں دینا چاہتا، جب وہ اس پر پختہ ہو جاتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب۔